اور آپ بتاتے چلیے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ ایران سے جب بھی کبھی قربت کی بات ہوئی ہے یا بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، تو ہمارے ایک دوست ملک ہے سعودی عربیہ اور دوسرے جس کے ہم اتحادی ہیں امریکہ، ان کو کچھ تھوڑا سا یہ پسند نہیں آتی یہ بات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ وہ یا تو اعتراض نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پاکستان اپنے آپشنز استعمال کرے گا؟ میرا خیال میں جی پاکستان کو اپنے صورتحال کا ایک جائزہ لینا ہوگا اور اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ ہم ایران سے بھی دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنائیں اور سعودی عربیہ سے بھی، اور اگر ہو سکے تو ہمیں بلکہ یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہم کوئی ان کے جو ٹینشنز ہیں ان کو ہم کم کرنے میں، ان کو دور کرنے میں مدد کر سکیں تو ہمیں رول ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ تو ایران کی دوستی سعودی عربیہ کی دوستی کی قیمت پہ چاہیے، اور نہ سعودی عربیہ کی دوستی ایران کی دوستی کی قیمت پہ چاہیے۔ ہمیں دونوں کے ساتھ دوستی چاہیے، اور یہی ہماری ڈپلومیسی کا ٹیسٹ ہے کہ ہم کس طرح سے ان دونوں دوستیوں کو ساتھ ساتھ چلا سکیں۔ جاوید صاحب جاوید صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو 4.5 سال پاکستان کا کوئی فارن منسٹر ہی نہیں تھا، اب تو فارن منسٹر آ گیا ہے، اور ایسے فارن منسٹر ہیں جو پہلے 5 سال سرو کر چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فارن آفس کے اندر اب اتنی کیپیسٹی ہوگی یا آ گئی ہے یا آ جائے گی کہ وہ جو یہ سناریو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، جو ہمارا ریجنل سچویشن ہے، جو ہماری انٹرنیشنل سچویشن ہے، اس کو ہینڈل کر پائے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ کوئی ایسی بہت امپاسبلٹی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ فارن آفس میں ایک اچھی ٹیم ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اس ٹیم کے ساتھ مل کے پاکستان ایران کے تعلقات کو مضبوط نہ بنا سکیں، اور اسی طرح جو خطے میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ہمارے لیے جو آپشنز ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، ان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ جاوید صاحب، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔